کبھی سوچا ہے کہ عربی زبان میں کچھ جملے صرف خبر نہیں دیتے بلکہ وہ خود ایک ایکشن ہوتے ہیں؟ آج ہم عربی گرامر کے ایک بہت ہی دلچسپ تصور جملہ انشائیہ کو سمجھنے والے ہیں۔ یہ وہ جملے ہیں جو کوئی حقیقت بتانے کے بجائے خود ایک عمل انجام دیتے ہیں۔ اچھا، تو آج کے اس تجزیے میں ہم کیا کچھ دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم جملوں کی بنیادی اقسام پر ایک نظر ڈالیں گے، پھر جملہ انشائیہ کا تعارف دیکھیں گے، اس کے بعد اس کی 10 اقسام کو ہم 2 حصوں میں تفصیل سے سمجھیں گے اور آخر میں اس کی اہمیت پر بات کریں گے۔ چلیں موضوع کی گہرائی میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بنیاد ڈالتے ہیں۔ عربی میں ہر جملہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک کا اپنا ایک خاص کام ہوتا ہے، اور یہی بات ہمارے آج کے موضوع کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ذرا سوچئے، کیا ہر جملے کو ہم سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک سادہ سا سوال لگتا ہے، لیکن اسی کے جواب میں عربی جملوں کی 2 بڑی قسموں کا راز چھپا ہوا ہے۔ اور بس اسی سوال کے جواب میں سارا فرق چھپا ہے۔ ایک طرف ہے جملہ خبریہ، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ کوئی خبر دیتا ہے، اس لیے ہم اسے سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہے جملہ انشائیہ، یہ کوئی خبر نہیں دیتا بلکہ کچھ تخلیق کرتا ہے، جیسے کوئی درخواست یا کوئی سوال، اس لیے اس پر سچ یا جھوٹ کا حکم لگ ہی نہیں سکتا۔ تو اب آتے ہیں ہمارے آج کے مین ٹاپک پر، یعنی جملہ انشائیہ۔ یہ وہی موضوع ہے جو الدروس النحویہ کے سبق نمبر 5 کا اصل مرکز ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ ہے وہ کتاب کا اصل صفحہ جہاں سے ہم یہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں۔ تو جو بھی بات ہم یہاں کر رہے ہیں وہ براہ راست ماخذ سے لی گئی ہے۔ تو آخر اس کی تعریف ہے کیا؟ بہت ہی سادہ، یہ وہ جملہ ہے جس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا ہی نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کوئی خبر نہیں دے رہا بلکہ کام کر رہا ہے، جیسے حکم دینا یا سوال کرنا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جملہ انشائیہ کی 1-2 نہیں، پوری 10 مختلف قسمیں ہیں۔ چلیں ایک ایک کر کے ان سب کو جانتے ہیں۔ چلے پھر سفر شروع کرتے ہیں پہلی 5 اقسام سے۔ آپ دیکھیں گے کہ زبان کس طرح صرف بولنے کا نہیں بلکہ کام کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ سب سے پہلی قسم ہے امر، بالکل سیدھا سادہ مطلب کسی کو کوئی کام کرنے کا حکم دینا، جیسے اضرب یعنی مارو۔ یہ کوئی خبر نہیں، یہ بذات خود ایک عمل ہے۔ اب امر کا بالکل الٹ ہے نہیں، یہاں کسی کام سے روکا جا رہا ہے، جیسے کہ مثال ہے لا تضرب، مت مارو۔ تیسری قسم ہے استفہام، یعنی سوال پوچھنا۔ جب کوئی پوچھتا ہے ہل ضرب زید، یعنی کیا زید نے مارا، تو وہ کوئی بات بتا نہیں رہا بلکہ جاننا چاہ رہا ہے۔ چوتھی قسم ہمیں جذبات کی دنیا میں لے جاتی ہیں، تمنی، یعنی کسی ایسی چیز کی آرزو کرنا جو شاید ممکن نہ ہو، جیسے لیت زیدن حاضرن، کاش زید یہاں موجود ہوتا۔ اور اس گروپ کی آخری قسم ہے ترجیح۔ یہ بھی ایک خواہش ہے، لیکن ایسی چیز کے لیے جس کے ہونے کی امید ہو۔ یہ ایک مثبت امید کا اظہار ہے۔ مثال کے طور پر لعل امرن غائبن، شاید امرو غیر حاضر ہو۔ تو یہ تو تھیں پہلی 5 قسمیں۔ اب چلتے ہیں اگلی 5 کی طرف، اور یہاں معاملہ اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ چھٹی قسم ہے عقود۔ یہ بہت فیسینیٹنگ ہے۔ یہ وہ جملے ہیں جو بولتے ہی ایک حقیقت بنا دیتے ہیں، جیسے جب کوئی کہتا ہے بعتو، یعنی میں نے بیچا، تو وہ بتا نہیں رہا کہ اس نے بیچا بلکہ وہ اسی لمحے بیچنے کا عمل پورا کر رہا ہے۔ 7ویں قسم ہے ندا۔ یہ تو ہم ہر روز استعمال کرتے ہیں کسی کو پکارنے کے لیے، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، جیسے یا اللہ، یعنی اے اللہ۔ 8ویں قسم ہے عرض۔ یہ حکم نہیں بلکہ نرمی سے کوئی بات پیش کرنا ہے، ایک طرح کی دعوت۔ اس کی مثال دیکھیں کتنی خوبصورت ہے۔ الا تنزل بنا فتصیب خیرا، یعنی کیا آپ ہمارے ہاں نہیں ٹھہریں گے تاکہ کچھ بھلائی پا سکیں۔ 9ویں قسم ہے قسم۔ جب آپ کو اپنی بات میں زور پیدا کرنا ہو تو قسم کھائی جاتی ہے، جیسے واللہ لأضربن زیدا، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا۔ یہاں قسم کھانے سے ارادے کی پختگی ظاہر ہوتی ہے۔ اور آخر میں 10ویں قسم فعل تعجب۔ یہ وہ خوبصورت طریقہ ہے جس سے ہم اپنی حیرانی یا کسی چیز کی تعریف کا اظہار کرتے ہیں، جیسے ما احسن زیدن، زید کتنا اچھا ہے۔ یہ جملہ خود حیرت کا ایک اظہار ہے۔ اچھا، تو یہ 10 قسمیں تو ہم نے دیکھ لیں، لیکن سوال یہ ہے کہ بھئی اس سب کو جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ عربی زبان سیکھنے والے کے لیے یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ تو یہ رہیں وہ 10 اقسام ایک نظر میں: امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجیح، عقود، ندا، عرض، قسم اور فعل تعجب۔ حکم دینے سے لے کر حیران ہونے تک زبان کے یہ سب مختلف روپ ہیں۔ بات صرف گرامر کی نہیں ہے،
یہ دراصل عربی عباراتوں کے پیچھے چھپے ہوئے اصل مطلب اور نیت کو سمجھنے کی چابی ہے۔ اگر آپ ان اقسام کو پہچانتے ہیں تو آپ روزمرہ کی گفتگو سے لے کر قرآن و حدیث تک ہر عبارت کی گہرائی کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا یہ جائزہ یہاں مکمل ہوتا ہے، لیکن ایک سوال کے ساتھ۔ اب اس علم کو استعمال کرتے ہوئے آپ عربی زبان کی گہرائیوں کو کیسے سمجھیں گے اور اپنی گفتگو میں کیسے شامل کریں گے؟